السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28، 29 اور 30 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور، اس کا مطلب ہے جب، اور جب۔ فعلو وہ کرتے ہیں، فاحشتاً فاحشہ کام۔ قالو اور کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر یعنی فاحشہ کام پر، آباءنا ہمارے باپ و اجداد کو، یعنی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ واللہ اور کہتے ہیں اللہ کا، امرنا اللہ نے حکم دیا ہمیں، جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں، بہا اس کا۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر نہیں حکم کرتا، بالفحشاء فاحشہ کام کا اللہ حکم نہیں کرتا۔ اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ ایک تو تم نہیں جانتے اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، فاحشہ کام کرتے ہیں، اور تم کیا کرتے ہو، اللہ پر افطرا باندھتے ہو کہ یہ اللہ نے ہی ہمیں کہا، اور وہ کرتے ہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، اس کام کو تم کرتے ہو۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں
قل امر ربی، کہہ دیجئے میرے رب کا حکم، بالقسط، کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ حق کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، فاحشہ کاموں کا حکم نہیں دیتے۔ وَأَقِیمُوا، اور تم سیدھا کر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، ہر ایک نماز کے وقت اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لو، یہ کہہ رہے ہیں۔ وَادْعُوهُ، اور پکارو، ہو اس کو، کس کو؟ اللہ ہی کو پکارو، مخلصین، مخلص ہو کر، لہ الدین، اس کے دین میں مخلص ہو کر اللہ ہی کو پکارو، یہ کہہ رہے ہیں۔ کما بدأکم، جیسا کہ ابتدا میں تمہیں پیدا کیا تھا، تعودون، تو تم اسی طرح لوٹو۔ فریقاً، ایک فریق، ہدا، ہدایت یافتہ ہے، وفریقاً، اور دوسرا فریق، حق علیہم الضلالہ، تھوپ دی گئی اس پر ضلالت۔ انہم اتخذوا، بے شک اس نے بنا لیا، شیاطین، شیطان کو، اولیاء، دوست بنا لیا۔ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو ان پر اللہ نے تھوپ دی، کیا تھوپ دی؟ ضلالت تھوپ دی، جو شیطان کو مانتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ، بے شک ہم تو، مہتدون، ہدایت یافتہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہے، ہم اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کھول کھول کر بتائے ہیں آیتوں میں کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، وہ گناہوں کو سجا کر رکھتا ہے تاکہ ہم وہ سجی سجائی چیز کو اپنا لے اور اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر لے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم گنہگار ثابت ہو جائے تاکہ اس کے ساتھ ہم بھی جہنم میں جائیں۔ تو یہ شیطان کا راستہ جو اختیار کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں پر اور نبی کی اتباع کرتا ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے چنے، اور ہم اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔